اور فرمایا روٹی کپڑا مکان ضرورت نہیں ہے انسان کی، سب سے بڑی ضرورت انسان کی عزت نفس ہے۔ اسی پنجابی جی کہنے انہیں تو پنجابی سمجھ آ جائے گی تھوڑی بہت نہیں، اسی پنجابی جی کہنے انہیں بھی پھپھڑ کیوں ناراض ہو گیا ہے بھائی، خالو ناراض ہو جاتا ہے نا جس کو داماد کہتے ہیں، اسی پنجابی جی کہنے پھپھڑ کا تو ناراض ہو گیا۔ جب شادی ہوتی ہے نا سالوں کی، پھپھڑ آتا ہے خالو، داماد جو ہوتا ہے گھر کا وہ کسی بھی بات پہ ناراض ہو کے گھر کو واپس بھاگ جاتا ہے۔ بھائی کیا بات ہو گئی، آپ ناراض کیوں ہو گئے؟ تو جب پوچھتے ہیں پھپھڑ بھی ناراض کیوں ہو گیا، وہی روٹی اچھی نہیں تھی، کپڑے نہیں دیے، کیا بات ہوگی؟ پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کسی کے پاس جائیے، آپ میں سے بھی کوئی ناراض ہو کے چلا جائے گا، اس لیے نہیں جائے گا وہ کہ روٹی نہیں ملی، پانی نہیں ملا، نہیں نہیں نہیں، وہ ناراض کیوں ہوئے؟ تو پھپھڑ کہتا ہے میں ناراض اس لیے ہو گیا کیونکہ مجھے عزت کے ساتھ کھانا نہیں کھلایا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی دکھتی ہوئی رگ پکڑ لی، فرمایا میں عزتیں بانٹنے آیا ہوں۔ کبھی تو قرآن نے کہا کہ یتیم کو عزت دینے کی بات کرو، یہ نہیں کہا کپڑا دو، روٹی دو، مکان نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بات کی ہے بیماری کی جڑ کاٹی، مسلمانوں کو کہا کہ دنیا کے انسانوں کو عزت دو، ان کو معلوم ہے کہ جب میرا امتی عزت دے گا تو مانگنے والے کو گھر میں بٹھا کے کھانا کھلائے گا، گھر میں بٹھا کے اس کی جیب میں 2 رقم ڈال دے گا، گھر میں بٹھا کے اس کو کپڑے دے گا۔ اگر آپ نے کسی کو عزت دے دی تو سمجھو سب کچھ دے دیا، اگر آپ دنیا میں کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو پھر کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ یہ کائنات میں اسلام کا سب سے بڑا مذہب بننا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے چودھریوں نے اپنے لیے عزت کو محفوظ سمجھ رکھا تھا، اب میرے نبی نے عزت بانٹنی شروع کی ہے، بلال کو مؤذن رسول بنایا، سیدنا اسامہ کو امیر لشکر بنایا، سیدنا صدیق ابو بکر کو صدیق اعظم بنایا، عمر بن خطاب کے لیے کہا کہ اگر میرے بعد نبی ہو تو عمر ہو سکتے تھے، اور عثمان کو ذی النورین بنایا، علی مرتضیٰ کو شیر خدا کہہ دیا، ابو عبیدہ کو امین الامت کہہ دیا، حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہہ دیا۔ وہ عزتیں ہی تو بانٹ رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں؟ پتہ یہ لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ماننے والے لوگوں کو عزتیں بانٹیں۔ کیا بانٹیں جی؟ عزت بانٹیں۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے کیا آپ نے کبھی کسی کو عزت دی ہے؟ آپ دوسرے کو عزت بانٹتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کا اس وقت ساتھ دیا جب وہ چکی پیس رہے تھے، مسلمان نہیں تھے۔ ایک بوڑھی عورت کا قصہ آپ سنتے ہیں گٹری اٹھانے کا، وہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ ایک اور خاتون کا واقعہ آتا ہے جس کا تیل گر گیا، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرنے پہنچے، وہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ حاتم طائی کی بیٹی کا واقعہ آتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچی، آپ نے اس کے سر پہ اپنی چادر روپٹہ بنوا کے رکھوائی، وہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ پتہ یہ لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو کوئی بھی آیا، وہ چاہے مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم ہو، میرے نبی نے ان کو عزتیں بانٹی۔ کیا ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عزت بانٹتے ہیں؟ کیا ہم میں بھی وہ کوالٹی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق لوگوں کو عزتیں بانٹتے ہوں، یا ہم لوگوں کی عزتیں چھینتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسجد ہے، اس میں 5 وقت نماز ہوتی ہے، پتہ ہے اتنی بات بھائی؟ ارے بولتے رہیے، معلوم ہے نا؟ مسجد میں کیا ہوتا ہے جی؟ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، لیکن اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، بتاؤ؟ اللہ کی رضا کے۔ اب اندازہ لگائیے ہم لوگ اسلام سے کتنا دور ہیں۔ کوئی کہے گا اللہ کی رضا کے لیے، کوئی کہے گا اللہ کا حکم ہے، لیکن قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا کہ نماز تم پر فرض کر دی گئی ہے تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کیا کرو۔
इसका मतलब ये नमाज एक जरूरत है और इसका एक मकसद है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे लोगों की जरूरत है जो नबी के दीन को आगे पहुंचाएं, नबी के अखलाक हुस्ना को आगे पहुंचाएं, नबी की बातों का अमली नमूना बने। तो नबी अलैहि सलाम को नमाज अल्लाह ने दे दी कि जो नमाजी होंगे ना वो गंदी बातें नहीं करेंगे, वो अच्छी बातें किया करेंगे, वो अच्छे अखलाक वाले होंगे। और बुल्ले शाह ने क्या ना, पंजाबी दे विच क्या बुल्ले शाह ने, वो नमाज भी नीति जाने हो, ठगी भी कीती जाने हो, वो यार की कीती जाने हो। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना कि नमाज भी पढ़ते हो, बेईमानी भी करते हो, नमाज भी पढ़ते हो, चोरी भी करते हो, नमाज भी पढ़ते हो, ठगी भी मारते हो। इसका मतलब तुम नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ दिखावा करते हो। कुरान ने कहा ना, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, पढ़ी कभी ये आयत आपने? नमाज में पढ़ते होंगे। अल्लाह फरमाते हैं इस आयत में कि उन लोगों की नमाज तो खराब हो गई, बर्बाद हो गई उनकी नमाज। या अल्लाह किनकी बर्बाद हो गई? फरमाया नमाज जरा नमाज नीति ते न्याज ना दिती। बुल्ले शाह ने इस आयत का भी तर्जुमा किया है, कहता नमाज नीति ते न्याज ना दिती, तेरियां किस कम पढ़ियां नमाजा। कुरान ने कहा है ना, ये वो हमारे वाली न्याज नहीं। असी तो न्याज जड़ी दिने ना, हम लोग जो न्याज देते हैं ना, अपनी खीर, अपना ही कटोरा, अपना ही मौलवी, अपने बंदे आप ही खा के अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान पाक कह रहा है न्याज देने के लिए। कुरान ने न्याज का जिक्र किया है कि नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, न्याज क्यों नहीं देते? अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अरे न्याज क्यों नहीं देते? या अल्लाह कौन सी न्याज? फरमाया तू नमाज पढ़ता है, भूखे को खाना नहीं खिलाता। वो तू नमाज पढ़ता है, यतीम के मुंह में लुकमा नहीं डालता। ओ यार तू नमाज पढ़ता है, अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखता, इसका मतलब तेरी नमाज बर्बाद हो गई है। फिर कुरान ने कहा कि नमाज पढ़ने वो लोग हैं जो मुत्तकी होते हैं। अब मुत्तकी नूं असी पंजाबी च कहने चंगा बंदा हुंदा है। अब चंगा बंदा कौन होता है जी? जिसको मैं कहूं चंगा है या आप मुझे कहें चंगा है? नहीं नहीं, चंगे की इस्तिलाह करने के लिए मौलवियों के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुफ्तियों के पास जाने की जरूरत नहीं है। सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ रखते थे। एक बंदा नमाज पढ़ने के लिए आया और साथ में जो बंदा बैठा था अमीरुल मोमिनीन के, उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये बहुत नेक बंदा है। फरमाया कैसे? फरमाया फजर जोर असर मगरिब इशा हर नमाज में पहले आता है। फरमाया तुम गलत कहते हो, इसके घर वालों से पूछो। अगर अम्मी अब्बू कहते हैं कि बंदा नेक है तो फिर ये नेक है, और अब्बू अम्मी कहते हैं कि मेरा मुंडा ठग गया तो मेरे ठगी है। अम्मी अब्बू कहते हैं कि ये बदमाश है तो ये बदमाश है। अगर बीवी कहती है ये बदतमीज है तो ये बदतमीज है, नमाजी नहीं है ये। अगर पड़ोसी ये कहता है कि ये बंदा जालिम है तो फिर ये नमाजी नहीं है, ये जालिम ही है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के नुमाइंदे हैं भाई। हमारा काम दीन को अपनी अमली जिंदगी में प्रोजेक्ट करना है, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना है। अपने दिल पर हाथ रखिए, इसको पूछा कीजिए अपने दिल को, क्या हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई तरीका अपनाया है? रोजा क्यों रखवाया? रोजा भी जरूरत है, उसका भी एक मकसद है। नमाज का मकसद है कि आप गंदी बातें ना करें। आपको पता है हमारे यहाँ पंजाब च, आपके यहाँ भी होता होगा ये मसला। हमारे यहाँ पंजाब में असी पंजाबी च कहने हैं कि मर्यादा जो है उसका ध्यान रखना है। यानी मस्जिद का जो इज्जत है, मतलब मस्जिद में कोई जूती लेके ना जाए, और मस्जिद में सिर ढक के जाओ, और मस्जिद में वजू करके जाओ, मस्जिद में पाक होके जाओ, मस्जिद में नापाक आदमी नहीं जा सकता। हम कहते हैं ना सब लोग भाई, है ना? तो असी पंजाबी जनू कहने मर्यादा, भाई मर्यादा का ध्यान रखो, मतलब मस्जिद के तकद्दुस का ध्यान रखो। लेकिन ये जिसको हम तकद्दुस कहते हैं, ये तकद्दुस नहीं है, ये प्रोटोकॉल है, जरूरत है। मतलब ये मस्जिद का प्रोटोकॉल है कि मस्जिद में आने वाला इस्तिंजा करके वजू करके आए,
مسجد میں آنے والا سر ڈھک کے آئے, مسجد میں آنے والا جوتے اتار کے آئے, مسجد میں آنے والا خاموش ہو کے آئے, مسجد میں آنے والا آنکھیں جھکا کے آئے. لیکن مسجد کا حق کیا ہے وہ سنیے. مسجد کا حق یہ ہے کہ جب بندہ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلا, اب وہ بازار میں گیا, بازار میں کسی کی بیٹی سامنے کھڑی ہے, چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یاد رکھنا بات کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں, پورے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے. اب ایک نمازی ہے, مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا, سڑک پہ آیا, بازار میں آیا, کسی کی بیٹی کھڑی ہے, مسلمان کی ہے یا غیر مسلم کی ہے, اگر وہ اس کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈالتا ہے, اس کی بیٹی سے زنا کا ارادہ کرتا ہے, اس کی بیٹی کو دیکھ کے مزہ حاصل کرنا چاہتا ہے, تو پھر اس نے مسجد کی عزت کو خراب کر دیا ہے, کیونکہ یہ رب سے وعدہ کر کے آیا کہ میں تیرے قانون کو نہیں توڑنے والا. یہ ہے مسجد کا پروٹوکول کہ جب یہ کھڑا ہو کے بازار میں سامان تولے گا تو برابر ہوگا, اس میں بے ایمانی نہیں کرے گا. اگر سیب کے اوپر اسٹیکر لگائے گا تو جہاں گلا ہوا ہے وہاں نہیں چپکائے گا, اگر گلا ہوا ہے تو اس کو الگ کرے گا. یہ مسجد کا پروٹوکول ہے. ہم مسلمان ہیں, اللہ نے ہم کو ایسا دین دیا, اس جیسا دین کائنات میں کوئی نہیں. آپ دیکھیں آج پورا یورپ اسلام کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی ان سے لڑ رہا ہے, وہ اس لیے کہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کا کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے, کہ ان کو ملنے والے لوگ. آپ بھی بتائیے نا, اکثر میں مفتی آصف صاحب سے کئی دفعہ کہا, آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں, آپ تو ماشاءاللہ سارے نمازی ہیں نا جی بھائی, اور نمازی ہیں ماشاءاللہ سارے, ہاتھ کھڑا کرو. جو نہیں بھی ہیں وہ بھی اللہ بنا دے ان کو. نمازی ہیں نا سارے ماشاءاللہ, نماز پڑھتے ہیں نا, مسجد تک تو جاتے ہیں نا. اچھا پھر اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھو. ارے دل پہ ہاتھ رکھو, پیسے نہیں لگیں گے اس کام کے. رکھ لیجئے, دل پہ ہاتھ رکھیے, ایسے ایک ہاتھ دل پہ ہاتھ رکھیے سب لوگ اپنے. جو نمازی ہیں اب آپ اپنے دل سے پوچھیں, مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے نہ جواب دیجیے, اپنے دل سے پوچھو. آپ نمازی ہیں, 5 وقت کے نمازی ہیں, آپ سچی سچی بتاؤ کبھی آپ اپنے بڈھے باپ سے جا کے گلے ملے ہو کہ ابو جی مجھے آپ سے بہت پیار ہے, آپ سے بڑی محبت ہے, میں کہتا نہیں ہوں. نمازی ہو نا آپ, پوچھو نا اس دل سے پوچھو, کبھی اپنے باپ سے گلے ملے ہو جا کے؟ یہ جتنا وجود آپ کو آج ملا ہے یہ آپ کے ماں باپ نے اپنی ہڈیاں پیس کے آپ کو کھلائی ہیں, اس لیے آج آپ جوانی کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں. پوچھو نا اپنے دل سے کہ جو نماز پڑھتے ہیں یا خدا کو مانتے ہیں, مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں, پتہ تو لگے کہ تم لوگ خدا کو مانتے ہو. اپنے ماں باپ کو کبھی کبھی کہا جا کے, اچھا اپنی ماں کے پیر دبائیں کبھی, آپ دل سے پوچھو اپنی ماں کے پیر دبائیں کبھی. اچھا کبھی اپنی بیوی سے دوستی کی ہے؟ آپ نمازی ہیں نا اس لیے پوچھتا ہوں. آپ کو کس نے کہا کہ نماز صرف 5 وقت کا نام ہے اور نماز پڑھ کے دوسروں کو تانے دیتے رہو, آنکھیں نکالتے رہو, ٹوکتے رہو کہ فلاں نے نماز نہیں پڑھی فلاں. نماز کا پروٹوکول تو یہ ہے, کیونکہ میرے اللہ نے کہا کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے محمد الرسول اللہ ہے, ان دونوں کے بعد زمین پر اگر سب سے زیادہ کسی کی عزت کی جا سکتی ہے تو بندے کے ماں اور باپ کی ساتھ. پتہ لگے کہ آپ نمازی ہیں نا, آپ اپنے ماں باپ کو پوچھتے ہیں. اچھا چلو ماں باپ کو نہیں پوچھا, بیوی کو نہیں پوچھا, اچھا سچی بتاؤ تمہارا کبھی کوئی یار دوست قریبی بندہ کوئی روتا ہوا مل گیا, اس کو ہنسایا ہے تم نے؟ آپ نے کبھی ہنسایا اس کو؟ وہ کسی روتے ہوئے کو ہنسایا ہے؟ رلانا تو آسان کام ہے. آپ نے کسی روتے ہوئے بندے کو ہنسایا ہے؟ کوئی 2-4 گھنٹے اس کے ساتھ لگائیں کہ یار تو میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, میرا پڑوسی ہے, تو گھبرا نہیں یار, میں تیرے ساتھ ہوں. آپ نے کسی کو ہنسایا کبھی؟ یہ بھی نہیں کیا. اچھا یہ بتاؤ کیا کبھی کسی غریب آدمی کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے, چل یار آج میں تجھے اپنے پیسے سے وازوان کھلاؤں گا, آج تجھے بہترین ہوٹل میں کھانا کھلاتا ہوں, ہم یار دوست تو بہت دفعہ کھاتے رہتے ہیں,
آج کسی غریب کو میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں. لے کے گئے ہو کبھی کسی کو؟ کسی ایسے بندے کو جسے جانتے ہو تم, جس کے کپڑے پھٹے ہوئے رہتے ہیں, جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے, بتاؤ نا کبھی اس کو کپڑے دیے ہیں؟ اچھا تمہاری کوئی بہن غریب ہے, کوئی دوست غریب ہے, کوئی پڑوسی غریب ہے, اپنے دل سے پوچھو نا, اس بدبخت دل سے, کہ تیرے پاس جب پیسے ہوتے ہیں فالتو عیاشی کے لیے لگا سکتا ہے, کیا کسی لفافے میں چند ہزار روپے ڈال کے کسی ایسے اپنے جاننے والے کے گھر جو تم سے کبھی شرم حیا سے مانگتا نہیں, اور تم رات کو گئے ہو اس کے دروازے کے نیچے لفافہ پھینک کے واپس آ گئے ہو کہ میرے اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے بس کام کر رہا ہوں, مجھے اپنی واہواہی نہیں چاہیے؟ کچھ ایسا کیا آپ نے؟ پھر کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اگر نماز برائیوں سے نہیں روک رہی, اگر نماز غریبوں کی مدد پہ آمادہ نہیں کر رہی, اگر نماز ماں باپ کی عزت نہیں سکھا رہی, اگر ماں باپ بیوی سے محبت نہیں سکھاتی, اگر ماں باپ کے ساتھ پڑوسیوں کی عزت, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتا ہے آپ کو؟ کیا کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا وہ بندہ مسلمان ہی نہیں, ایمان والا ہی نہیں. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی, دلت, بودھی, جینی, نہیں. میرے نبی نے بیماری کی جڑ کاٹ دی. فرمایا جس کا پڑوسی اس سے ڈرتا ہے وہ بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اگر کسی مسلمان کا کوئی پڑوسی غیر مسلم ہے اور وہ اس کے ساتھ خوف زدہ ہے اس سے, تو اس کا مطلب رسول اللہ کہتے ہیں کہ بندہ ابھی مسلمان ہوا نہیں. کبھی اپنی حالت میں دین صرف دکھاوے کا نام نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے بے ادبی کی, سنا آپ نے؟ پچھلے سال بھی ہوا تھا ایسا, اس سے پچھلے سال بھی فرانس میں ہوا, اس سے پچھلے سال بھی جرمن میں ہوا. لیکن کبھی سوچا بھی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی کسی کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ سوچا کبھی نہیں؟ سوچا نا. اطمینان سے کوئی 3 بندے ایک جگہ رہتے ہیں, ان میں ایک بڑی ترقی کر گیا, آگے ہی جاتا ہے, تو باقی 2 کیا کرتے ہیں کہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں. رشتہ داروں میں بھی کوئی زیادہ ترقی کر جائے تو باقی کے 2 کیا کرتے ہیں جی, اس کو کوسنے لگتے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت پوری دنیا میں کہیں کوئی ایک آدھا بندہ یوٹیوب پہ کرتا ہے, وہ اس لیے کرتا ہے جب اسے کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ کائنات میں تو سب سے بڑا دین اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ کا ہے. یہ پیارے علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کے پاس ہر رنگ, ہر نسل, ہر زبان, ہر خطے کے اندر اللہ اکبر کہنے والے ایمان والے موجود ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جب کسی کو یہ پتہ لگے کہ ان کا دین اتنا آگے چلا گیا, یہ تو دنیا سے گئے ہوئے پردہ فرما چکے ہیں, اس کے باوجود ان کا دین پیش قدمی کر رہا ہے, اس کے باوجود لوگوں میں محبتیں بانٹتا ہے, اس کے باوجود لوگوں میں چھوا چھوت کو ختم کرتا ہے, اس کے باوجود لوگوں میں برابری لاتا ہے, تو اس کا مطلب ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے دل میں تکلیف ہو سکتی ہے. لیکن آپ سے میرا ایک سوال ہے, وقت بھی بہت کم ہے, آپ سے میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا. آپ کشمیر کے ماشاءاللہ غیور مسلمان ہیں سارے ہی ماشاءاللہ, اطمینان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا, یہ جو میں نے آپ کو واقعات بیان کیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ختم نبوت ہے, جو ناموس رسالت ہے, اس کی حفاظت اسی لیے کرنی پڑتی ہے کہ یہ دین برق رفتاری سے کائنات میں سب سے آگے. آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے, آپ نے کبھی اسلام کی فوٹو دیکھی؟ ارے فوٹو دیکھی اسلام کی کبھی؟ ارے بولیے, فتویٰ مت دے دینا آپ کو, کیونکہ اتنے فتوے بہت چل دینا کشمیر کے. ہاں جی موتی صاحب, لیکن ایک فوٹو ہے, آپ اپنے موبائل سے اپنی سیلفی کھینچیے. جو ہمارے ہندو سکھ دوست ہیں, جو عیسائی, دلت, جینی, بودھی دوست ہیں ہمارے پورے دیش میں, اچھا وہ تو قرآن نہیں پڑھتے لیکن وہ مسلمانوں کو جانتے ہیں, وہ مسلمانوں کے دین کو بھی سمجھتے ہیں. اب وہ جانتے کیسے ہیں؟ کیونکہ وہ اسلام کی تصویر دیکھتے ہیں. وہ تصویر کہاں ہے؟ وہ تصویر یہی ہے. اس فوٹو کو کھینچیے, اس میں دیکھیں دھیان سے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے موبائل کی سیلفی اس میں جو بندہ نظر آ رہا ہے
یہ ایماندار ہے تو پھر آپ خوش ہو جائیے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نمائندگی صحیح کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ فوٹو میں نظر آنے والا بندہ ٹھگ ہے، بے ایمان ہے، بدتمیز ہے، تو آپ پھر اپنے کسی غیر مسلم دوست کے نزدیک اسلام کی وہی تصویر پیش کر رہے ہیں جو آپ کی سیلفی کے اندر موجود ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ دین کو پروجیکٹ کرنا صرف مولویوں کا کام ہے؟ نہیں نہیں، آپ کے ساتھ جو غیر مسلم پڑھتا ہے، آپ کے ساتھ جس غیر مسلم کا کاروبار ہے، آپ کے ساتھ جو غیر مسلم سفر کرتا ہے، آپ جس غیر مسلم کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، آپ جن افسران کے ساتھ ملتے ہیں، یا آپ جو آپ کے ماتحت جو لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بحیثیت برادری، بحیثیت قوم بعد میں جانتے ہیں، وہ بحیثیت مسلمان آپ کو پہلے جانتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمانوں کے لڑکے چوک پہ کھڑے ہوں، کسی غیر مسلم کی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوں گندی نگاہ سے، وہ گھر جا کے یہ تھوڑی کہے گی کہ میر صاحب کا بیٹا، ڈار صاحب کا بیٹا، انصاری صاحب کا، قریشی صاحب کا۔ نہیں نہیں، اس نے کہا نا مسلمانوں کے دو لڑکے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے میری طرف گندی نگاہ سے ڈالا، اب اپنے گریبان میں جھانک کے بتاؤ مسلمانوں، کیا تمہارا وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نمائندگی کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم اس کی نمائندگی کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ پتہ تو لگے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے سماج کے اندر۔ آپ کو پتا ہے ہماری حیثیت اتنی بڑی ہے پوری دنیا میں، پورے دیش میں، آج بھی پورے بھارت میں، آج بھی کہیں چلے جائیے، یہیں آ جاؤ، چاہے ڈوڈا میں چلے جاؤ، 3-4 ہندو بھائیوں کو بلاؤ، 3-4 مسلمانوں کو بلاؤ، اگر کوئی پیسے کا لین دین ہوگا، اگر کوئی مسلمان چٹا جھوٹ بولے گا نا صاف، تو 2-3 ہندو بھائی بول دیں گے یار تو مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہا ہے۔ مطلب ہماری ہمسایہ قوم کو ہمارے باپ داداؤں نے، ان کے آبا و اجداد نے، اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے اس حد تک ایمانداری سے کام کیا کہ ہماری ہمسایہ قومیں اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ تم مسلمان ہو، تم جھوٹ نہیں بول سکتے ہو، تم مسلمان ہو، تم شراب نہیں پی سکتے ہو، تم مسلمان ہو، تم سود پر پیسے نہیں لے سکتے ہو، تم مسلمان ہو، تم ٹھگی نہیں مار سکتے۔ یعنی ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہماری ہمسایہ قوموں کے سامنے ہمارے باپ داداؤں نے، اولیاء اکرام نے اتنی سختی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے، اتنی محبت سے، ایمانداری سے گزاری ہے کہ آج اگر ہم پٹری سے اترتے ہیں تو وہ ہمیں یاد دلا دیتے ہیں بھائی تم مسلمان ہو، تم تو یہ کام کر نہیں سکتے ہو۔ آپ بتاؤ، ہو سکتا ہے میری بات کسی کو بری لگ رہی ہو، لیکن سچی سچی اپنے دل سے پوچھو تو صحیح کہ اگر محمد رسول اللہ نے، آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے آگے پیش ہوں گے، لیکن ہمیں تو 2 جگہ پیش ہونا ہے، اللہ کے آگے بھی پیش ہونا ہے، محمد رسول اللہ کے آگے بھی پیش ہونا ہے۔ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ آپ بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، آپ اپنی جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، ان کے دین کے نمائندے ہیں۔ آپ جو کرتے ہیں غیر مسلموں کے نزدیک وہی اسلام پہنچتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیے کہ اسلام کی پیورٹی کو قائم رکھنا، اسلام کی محبتوں کو قائم رکھنا، اسلام کے اعلیٰ کردار کو قائم رکھنا، اسلام کی نشو و نما کو قائم رکھنا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا کام۔ ایک سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کریں گے انشاءاللہ؟ آپ کو ایک سنت بتا دوں، کریں گے انشاءاللہ؟ اب آپ سوچو گوشت کھانا سنت ہے، ٹھیک ہے، میٹھا کھانا سنت ہے جی، اس کے علاوہ بھی سنتیں ہیں۔ ایک بڑی پیاری سنت ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ ایسی سنت ہے جس کی وجہ سے اسلام پوری دنیا میں پہنچا ہے، جس کی وجہ سے یہ دین قیامت تک قائم رہے گا۔ وہ سنت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدگمانی کفر ہے۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بدگمانی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں کہ محمد علیہ السلام کے ماننے والے جب سوچیں گے تو پوزیٹیو سوچیں گے۔ پتہ ہے یہ سنت آپ کو؟ نہیں، آپ نے توجہ نہیں۔ یعنی دل میں برا خیال لانا رسول اللہ کی امت کا کام نہیں ہے۔ دوسرے کے متعلق رائے قائم جب کی جائے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے متعلق رائے قائم کریں گے تو اچھی رائے قائم کریں گے، بری رائے کا کیا؟ ہم لوگ کیسے رائے قائم کرتے ہیں؟ ہم لوگ ایسے رائے قائم کرتے ہیں، ہم لوگ کسی کو دیکھتے ہیں، اچھا کوئی مولوی دیکھ لیا بڑھیا، ہم سوچتے ہیں کہ اچھی مرغی پھنسی ہوگی اس کے پاس، یہ ہماری رائے ہے۔ ہم اپنے کسی بھائی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیں، پڑوسی کو ترقی کرتے، یار یہ ٹھگی مارتا ہوگا، سبحان اللہ، کیا آپ نے رائے قائم کی؟ کسی خوبصورت آدمی کو دیکھے، کوئی خاتون، کوئی مرد کہیں جا رہے، اچھا یہ بدماشی کرنے جا رہے ہوں گے، واہ کیا رائے قائم کی آپ نے؟ چاہے وہ بھائی بہن ہو یا میاں بیوی ہو، آپ نے اپنے پاس سے کیا رائے قائم کی ہے؟ کوئی اپنی ضرورت کے لیے چلا جا رہا ہے، ہم سوچے اچھا یہ چور لگ رہا ہے دیکھنے میں، کیا رائے قائم کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فلاں بندے میں شک ہے کہ وہ بندہ بے ایمان لگتا ہے۔ اللہ کے نبی ناراض ہوئے، فرمایا کہ تم نے اس کی چھاتی پھاڑ کے دیکھی؟ آپ جب رائے قائم کرتے ہیں، آج کیا حالت ہے، بھائی بھائی کے خلاف رائے قائم کرتا ہے، اپنے پاس سے خیالی پلاؤ بناتا ہے، اچھا میرا فون نہیں اٹھایا ہوگا، جان بوجھ کے، اگلا استنجے بیٹھے ہوئے تو جان بوجھ کے ہو گئے۔ نبی کا دین صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں پہنچا، میرے نبی علیہ السلام نے سکھا دیا صحابہ کو کہ ہم پوزیٹیو ویو میں جائیں گے، ہم مثبت جائیں گے، منفی نہیں جائیں گے، برے خیالات کو نہیں لے کے جائیں گے۔ ہم کس طرح رائے قائم کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں کیا ہے، اسلام نے کہا کہ لوگوں کا حوصلہ بڑھاؤ، لوگوں کا حوصلہ توڑو نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اب کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا آپ کے ہاں، میں مولانا کوئی بیمار ہو جائے زیادہ تو جو ملنے کے لیے جاتے ہیں وہ پوچھیں گے کیا ہوا ہو جناب، فلاں بیماری لگی ہو، کہاں سے دوائی لائی ہو، چنڈی گڑھ گئے تھے، پی جی آئی گئے تھے، ساری باتیں سننے کے بعد کیا کہے گا، وہ میرے ابو جی کا بھی انتقال اسی بیماری سے ہو گیا۔ ارے بدبخت، تو اس کا دل توڑ رہا ہے۔ 50 آدمی لے لو، کسی کینسر کے مریض کو لے آؤ، ان کو بولو بس اس کو سارا دن جب کبھی ملو اچانک یہی کہنا کہ بھائی کل سے آج اچھا ہے، اگر وہ 50 دن میں نہ ٹھیک ہو جائے تو مجھے آگے۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ ہم حوصلہ بانٹنے آئے ہیں، عزت بانٹنے آئے ہیں، غریبوں کو برابر کرنا آئے ہیں، ہم لوگوں کو اپنے کندھے سے کندھا جوڑ کے مسجد میں کھڑا کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگوں کے دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں آئے ہوئے۔ ہم کیسی رائے قائم کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے خطے میں کہیں اسلام کی رفتار کم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے دین میں جس کو ہم مان رہے کہیں نہ کہیں کوئی کمی موجود ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کمی کو اپنے دل میں تلاش کریں، ڈھونڈیں اس کو، اور نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنائیے کہ ہم نے جب بھی رائے قائم کرنی ہے، کیا رائے قائم کرنی ہے؟ پوزیٹیو رائے، مثبت رائے، اچھی رائے۔ بعد میں جو نتیجہ آئے گا، خواہ برا ہو یا اچھا، وہ بات کی بات ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے اچھی ہونی چاہیے۔ کریں گے اچھی رائے قائم انشاءاللہ، اپنی تصویر کو خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ۔ ارے بتائیے، بنائیں گے انشاءاللہ؟ صرف ایسے ہی نہیں، میں ایک چھوٹا سا قصہ، اصلی قصہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج سے تقریباً 5-10 سال پہلے کی بات ہے، ایک صاحب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آگوش دین کے اندر آئے، تو انہوں نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ میری والدہ اور والد بھی دین میں آ جائیں۔ تو 6 مہینے بعد وہ آئے تو انہوں نے کہا میری والدہ تو آ گئی لیکن والد سے ابھی بات کرنے کی ہمت نہیں۔ پھر وہ آئے 1 سال بعد، انہوں نے ایک دن خوشخبری سنائی کہ ہمارے والد صاحب بھی آ گئے، لیکن جو انہوں نے قصہ سنایا نا ساتھ میں، اس قصے نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کہنے لگے جی ہم 6 مہینے سال ڈرتے رہے تو میری ماں نے ایک دن کہا کہ تمہارے ابو سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو ہم نے اپنے والد کو بیٹھ کے جب بتایا کہ میں اور میری والدہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں، تو ہمارے والد نے جب ہمارے منہ سے یہ بات سنی نا تو اچانک اٹھے، اپنے کمرے میں گئے، دروازہ اندر سے چٹکنی لگا لی، بند کر دی۔ ہم نے کھٹکھٹایا تو کہنے لگے بھئی صبح بات ہوگی، اب چلے جاؤ۔ تو کہنے لگے بھئی صبح جب دروازہ کھلا
تو میرے والد نے باہر نکلتے ہی مجھے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے چل مجھے بھی اپنے امام کے پاس لے چل، میں بھی محمد رسول اللہ کا غلام بنوں گا۔ تو کہنے لگے میری والدہ نے اور میں نے پھر بعد میں اپنے والد سے پوچھا کہ اس رات جب ہم اپنے آپ کے سامنے دین کی بات رکھی، آپ تو ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے اور پھر آپ نے دروازہ بند کر دیا، صبح کو اچانک دروازہ کھلا اور پھر آپ نے ہمیں کہہ دیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ دین میں داخل ہو جاؤں گا، تو کیا وجہ کیا ہے؟ تو اس بندے نے جو وجہ بتائی وہ سنیے۔ کہنے لگا بیٹا بات یہ ہے کہ جب میں بچپن میں اسکول میں پڑھتا تھا پہلی کلاس میں، تو ایک عبد الرحمن نام کا لڑکا میرے ساتھ پڑھتا تھا، تو پہلی سے لے کے 10ویں تک میرے ساتھ پڑھا۔ کہتا پھر وہ 10ویں کے بعد ہم دونوں +2 تک اکٹھے پڑھے، پھر کالج اکٹھے گئے۔ کہتا اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ہم دونوں کی نوکری بھی ایک ساتھ لگ گئی۔ کہتا ابھی چند سال پہلے جب میں ریٹائر ہوا ہوں، ہم دونوں ریٹائر بھی اچھے ہوئے۔ کہتا جب رات تم نے بتایا نا کہ بھی ہم تو ماں اور بیٹا دین میں داخل ہو گئے تو میں نے دروازہ بند کر دیا۔ کہتا میں تمہاری تبلیغ کی وجہ سے دین میں نہیں آیا ہوں، میں نے ساری رات پہلی کلاس سے لے کے ریٹائرمنٹ تک ساری زندگی اپنی کھگالی ہے۔ کہتا خدا کی قسم اگر عبد الرحمن بے ایمان ہوتا تو میں کبھی مسلمان نہیں ہوتا۔ کہتا اگر عبد الرحمن نے کبھی میرے سے ٹھگی کی ہوتی، میرے سے بے ایمانی کی ہوتی، مجھ سے کبھی جھوٹ بولا ہوتا، اگر اس نے کبھی مجھے دھوکہ دیا ہوتا، کیونکہ میرے ساتھ تو وہی تھا نا مسلمان، اور کوئی نہیں تھا، ساری رات کہنا میں نے اسی کے اوپر لگائی ہے، اگر مجھے اس کی کوئی غلطی مل جاتی، تم جو مرضی کہتے رہتے، میں تمہاری بات نہیں مانتا، میں تو اس محمد رسول اللہ کے امتی کو دیکھ کے تمہاری بات ماننے کے لیے مجبور ہوا ہوں جس نے میرے ساتھ زندگی گزاری۔ تو یہ جلسہ صرف باتوں کے لیے نہیں کیا ہے، آپ بتائیں کچھ بدلیں گے انشاءاللہ؟ کچھ نفرت کو محبت میں تبدیل کریں گے انشاءاللہ؟ جو قومیں جہاں اکثریت میں ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ اپنے اعلیٰ کردار کو پیش کریں۔ پتہ نہیں آپ کو کوئی مولوی یہ بات کہے گا یا نہیں کہے گا، لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ بھی، کہ جو قومیں جہاں بڑی تعداد میں ہو وہ اپنے سے کم تعداد کے لوگوں سے محبت کے ساتھ، پیار سے، خلوص سے ان کے ساتھ کھڑی ہونے والی ہو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں مسلمان نے تعداد کا فائدہ اٹھانے کے بعد ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے۔ تو کچھ تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔